صل علی نبینا صل علی محمد صل علی شفیعنا صل علی محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على أهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی 17 ربیع الاول کے اس پرمسرت موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. خداوند عالم کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں کہ بے شک بالتحقیق ہم نے تمہارے لیے اپنے رسول میں نمونہ قرار دیا، آئیڈیل قرار دیا. یعنی اگر تمہیں کسی آئیڈیل کی ضرورت ہے، اپنے اعمال میں کسی کو نمونہ عمل بنانے کی ضرورت ہے، تو دنیا کے کسی انسان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے پہلے سے ہی تمہارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونے کا انتظام کر دیا ہے. اگر تمہیں نمونے کی تلاش ہے تو میرے رسول کو دیکھو اور عمل کیے جاؤ. اس طرح سے تمہیں فلاح و بہبود نصیب ہوگی. 17 ربیع الاول ایسی مبارک تاریخ ہے جس میں 2 معصومین کی ولادت ہے. ایک وہ جو اسلام لے کر آئے اور ایک وہ جنہوں نے اسلام کی تشہیر کی. 17 ربیع الاول ہجرت سے تقریباً 53 سال پہلے 570 یا 571 عیسوی میں جناب آمنہ کی آغوش میں خوشبو رسالت مہکی. وہ ایسی خوشبو جو آج بھی مشام عالم کو معطر کر رہی ہے، یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. اور 17 ربیع الاول سن 83 ہجری یہ بھی وہ مبارک تاریخ ہے جس میں کشاف الحقائق مصحف ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے. مدینے کی گلیوں کو معطر کر دیا. روح رسول کیوں نہ شاداں ہو، کیونکہ شریعت کا مشتہر آ گیا، ان کی شریعت کو مشہور کرنے والا، ان کی شریعت کو پھیلانے والا آ گیا. اور اس پر مسرت موقع پر یہ واحد تاریخ ایسی ہے جس میں 2 خوشیاں ایک ساتھ منائی جاتی ہیں، یعنی رسول اسلام کی ولادت کی خوشی بھی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خوشی بھی. 2 خوشیاں لے کر آتی ہے یہ تاریخ. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول کے دین کو لوگوں تک بے نحو احسن پہنچایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام کے بعد مولا علی کا زمانہ، امام حسن کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، غرض 5ویں امام تک مکمل طریقے سے ماحول سازگار نہیں ہوا تھا کہ اسلامی احکام و تعلیمات کو لوگوں تک بے نحو احسن پہنچایا جا سکے. لیکن امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں کم سے کم اتنا غنیمت ہو گیا تھا کہ امام باقر علیہ السلام نے ایک یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی یونیورسٹی کو احیا کیا. یعنی جس کی بنیاد امام باقر علیہ السلام نے ڈالی تھی، اسی یونیورسٹی کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے احیا کیا. زمانہ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جتنے کالجز ہیں، جتنے مدارس ہیں، یہ سب کے سب امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کے مرہون منت ہیں.
اس لیے کہ ان کی یونیورسٹی تمام مراکز علم کا سرچشمہ اور منبع و ماخذ ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو صرف دینی تعلیم دی جاتی تھی، اسلام سکھایا جاتا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں دنیا کا ہر ایک علم دیا جاتا تھا۔ اور اس کی دلیل اس سے بہتر اور واضح کیا ہو سکتی ہے کہ جابر ابن حیان تاریخ میں موجود ہیں۔ جابر ابن حیان علم کیمسٹری جانتے تھے، یعنی علم کیمیا، چاندی سونا وغیرہ بنانا۔ کیمسٹری کا علم بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں دیا جاتا تھا۔ تو جابر ابن حیان جیسا شاگرد وجود میں آیا اور انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو یہ علم دیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں صرف دینی تعلیم نہیں تھی، بلکہ دنیا کا ہر ایک علم موجود تھا۔ اور دنیا کی آج کی یونیورسٹیاں، دنیا کے علمی مراکز سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مرہون منت ہیں۔ تو اس مبارک تاریخ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر ہم بھی یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم ہمیشہ جہالت کے دشمن رہیں گے اور علم کے دوست رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اسی امام کے پیروکار ہیں جس نے علم و حکمت کی بنیاد ڈالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔